اس کے بیٹے اور بیٹیاں ضرور اٹھائیں گے۔ ہم تو صرف رونے کے لیے آئے ہیں اور نسل رونے کے لیے ہی قائم ہے، ہم رونے کے لیے زندہ ہیں۔ سادات و غیر سادات، بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں، دور سے نہیں قریب سے۔ قبر رسول پہ قرآن پڑھ رہا تھا جب ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ میرے امام موسی کاظم قبر رسول پہ بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے تھے جب ایک سپاہیوں کا لشکر روضہ رسول میں داخل ہوا۔ انہوں نے قرآن والے ہاتھوں میں رسیاں پہنانی شروع کر دی۔ رسیاں پہنانے کے بعد انہوں نے امام کے ہاتھوں سے قرآن اٹھا کے رکھا، رکھے گئے کہ اٹھ محمد کا بیٹا، ہم تجھے قید کریں۔ اگر ذہنوں میں تصویر بن گئی تو اتنا ماتم کرو گے جتنا حق بنتا ہے۔ امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، امام نے اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد کہا مجھے خبر ہے تم نے مجھے قید کرنا ہے، اس لیے میں گھر سے نکل کے قبر رسول پہ آ گیا تھا، مجھے خبر تھی تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے، اس لیے میں نانے کی قبر پہ آ گیا تھا۔ ایک سپاہی آگے بڑھ کے کہا تجھے خبر تھی تو گھر میں کیوں نہیں رہا، تو باہر کیوں آ گیا؟ جو امام نے جملہ دیا گھر میں بھی یاد آئے تو رونا۔ امام رو کہتے ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے، ہم سے روز روز گھروں کو آگ نہیں لگوائی جاتی، اور میری بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، میں گھر میں ہوتا تو میرے گھر آ جا۔ اللہ ابھی تو ہم سے ماں کے دروازے کی آگ نہیں بھولی، 3 دفعہ آگ لگائی ہے مسلمانوں نے زہرا کے گھر کو، ایک دفعہ سیدہ کے دور میں، ایک دفعہ امام جعفر صادق کے دور میں، اور پھر شام میں غریبہ علی کی بیٹی کے خیمے۔ امام نے فرمایا میں اس لیے آ گیا تھا ہم سے روز روز گھر جلوائے نہیں جاتا۔ اگلی سطر بھی مصیبت کا پہاڑ ہے اگر تم برداشت کر سکو۔ امام نے فرمایا تم نے مجھے گرفتار کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اتنی اجازت دو میں گھر جا کے اپنی بیٹیوں سے ملا ہوں۔ اگلی سطر پڑھوں گا تو بے ساختہ ہائے نکلے گی جو مصائب کی سطر ہے۔ ایک کمینہ آگے بڑھ گیا تھا کون ضمانت دیتا ہے کہ تو واپس آ رہا؟ قبر محمد پہ محمد کے بیٹے سے ضمانت مانگی گئی۔ امام موسیٰ کاظم نے دائیں دیکھا، دائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے، بائیں دیکھا، بائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے۔ وہ سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کرے، سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آگے کھڑا ہو کہا اسے جانے دو میں ضمانت دیتا ہوں، جب تک یہ واپس نہیں آئے گا مجھے رسیاں پہنا دو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام نے اس کا چہرہ دیکھا، امام رو کے کہتے تو یہودی ہے، تو نے میری ضمانت کیسے دی؟ رو کے کہتا اتنے سال ہو گئے مجھے مدینے میں دکان کرتے، مجھے آج پتا چلا تیری بیٹیاں بھی ہیں، میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی مستور کی تلاوت کی آواز مجھے آج پتا چلا تیری بیٹیاں بھی ہیں۔ امام نے کہا میری ایک نہیں میری 17 بیٹے۔ امام کو مدینہ سے قید کر کے بغداد کی طرف لے جا، پوری ذمہ داری سے مصائب پڑھنے لگا۔ 14 سال کی قید امام کی، 13 سال بغداد میں رہے، 1 سال بصرے میں رہے۔ یہ امام کو مدینے سے سیدھا بغداد نہیں لے کے گئے، جب مدینے سے نکلے انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا لشکر بغداد کی طرف آدھا بصرے کی طرف، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کس کے ساتھ ہے، کہیں رستے میں کوئی آل محمد کے چاہنے والے امام کو آزاد نہ کروا لیں۔ ایک لشکر بغداد کی طرف چل پڑا، آدھا لشکر بصرہ کی طرف چل پڑا۔ امام جس لشکر کے پاس تھے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ جملہ چھپا بھی نہیں سکتا، چھوڑ بھی نہیں سکتا، برداشت کی منت کروں گا، برداشت ضرور کر لینا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں۔ انہوں نے امام کو جب بصرے کی طرف لے کے گئے، یہ گھوڑے پہ بٹھا کے نہیں لے کے گئے، یہ پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے۔ غلط پڑھوں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، کتابیں کہتی ہیں اس نے زہرا کے بیٹے کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں سے
ہاتھوں کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کو پابند کیا، اونٹ کے اوپر چادروں کا ڈھیر رکھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس پہ کوئی ہے۔ بصرے پہنچ گئے، 1 سال امام بصرے میں قید رہے۔ حاکم بصرہ نے 1 سال کے بعد حاکم بغداد کو خط لکھا، اس نے کہا میں گورنر بصرہ تجھ سے منت کرتا ہوں، جتنے قیدی دینے مجھے دے، مجھ سے یہ 1 قیدی لے جا۔ گورنر بغداد نے اس سے پوچھا یہ کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی زحمت نہیں، نہ اس کی کوئی ملاقات آتی ہے۔ سارا دن یہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، ساری رات یہ عبادت کی حالت میں رہتا ہے، نہ یہ کسی سے بولتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، اس کا نہ ملاقات ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ سید مجھے معاف کر دینا، گورنر بصرہ نے کہا شام کا وقت ہوتا ہے، یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کے کہا ہائے شام، ہائے شام، اللہ جانے شام نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ جیسے یہ شام کہتا ہے بصرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، پرندے زمین پہ گرنا، اس کی ہائے شام کی صدا آتی ہے، ماؤں کی گود میں بچے بھی رونا شروع کر دیتے۔ اسے لے جا۔ 1 سال کے بعد امام کو بصرہ سے بغداد لایا۔ یہ شہادتیں وہ ہیں جس میں درد کھول کے بیان نہیں کیے جاتے۔ امام کو بغداد لے کے آئے۔ آپ کو ذاکرین سناتے ہیں کہ ایک تنگ طریق قید خانہ تھا، اس میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا۔ کاظمی سید کو بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دے، غلط پڑھوں عباس مجھے سزا دے، اس سے بڑی بددعا تو نہیں دے سکتا۔ اتنی بڑی بددعا صرف تیرے آنسو کے لیے دی ہے کہ تو شک نہ کرے اور رو پڑے۔ امام کو قید خانے میں کمرے میں نہیں رکھا گیا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگائی، درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کو پتھر کے ساتھ بند کر دیا۔ میرا بارواں زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام میرے اس غریب پہ جو کربتیں لیتا تھا تو پہلو میں برچیاں چلی جاتی، پہلو میں برچیاں۔ تنگ اتنا تھا، تنگ اتنا تھا کہ ان برچیوں کے درمیان بیٹھا نہیں جا سکتا۔ چھت اتنی چھوٹی تھی، کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ 14 میں سے 13 سال رکوع کی حالت امام کے گزر گئے۔ ان ملعونوں نے یہ بندوبست کیوں کیا؟ یہ طاقت امام سے واقف تھے، یہ معجزات امام سے واقف تھے۔ اس کنویں کے اوپر انہوں نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بازار میں کھلتی تھی۔ جو امام کے زندان کا داروغہ تھا وہ اس کھڑکی میں بیٹھتا تھا، بازار سے لوگ گزرتے تھے۔ ایک دن ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ داروغہ کھڑکی میں بیٹھا رو رہا۔ یہ قریب گیا، اس جگہ جتنی میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ قیدیوں کے زندان میں وہ سپاہی پہرے پہ کھڑا کیا جاتا ہے جو سخت دل ہو تاکہ اسے قیدی پہ رحم نہ آئے۔ تو داروغہ ہو کے رو رہا ہے؟ داروغہ نے کھڑکی پہ سر مار کر دعا کر مجھے موت آ گئی۔ اس ایوب نامی شخص نے جس نے یہ روایت کی اس نے کہا کیوں ایسا، کیا ایسا کیا ہوا؟ اس نے کھڑکی میں جو بات کہی ہے
اسے کہا 13 سال ہو گئے اس زندان میں ایک قیدی میری اس پہ ڈیوٹی، میں ہر صبح جب ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، یہ صرف سلام کا جواب، پھر میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ حکومت کو کوئی مخصوص قیدی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آج میں صبح جب اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں 13 سال بعد اس کے زندان سے آواز آئی ہے تیری کوئی بیٹی ہے؟ وہ کہتا میں نے منہ زندان پہ رکھے کہا ہاں میری بیٹی، رو کے کہتا میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہو سکے اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ، وہ تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرے۔ میں نے کہا بیٹی میری ہے، تجھے کیا ملے گا؟ رو کے کہنے لگا میں بیٹیوں سے ترس گیا۔ اجرکم اللہ، بی بی ماتم قبول کرے علی کی بیٹیاں، میں ترس گیا، میں ترس گیا ہوں کہ کوئی بیٹی مجھ سے بات کرے۔ اس شخص کی آواز آئی، حالات بتاتے ہیں یہ قیدی عجیب ہے، میں اس شہر بغداد میں مسافر ہوں، اس قیدی سے کہے میرے حق میں ایک دعا کر دے، میں اس کی رہائی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے کہا ایوب کیا دعا تیری؟ اسے کہا قیدی سے کہے میری ایک کام میں رکاوٹ تھی، وہ کام ہو چکا ہے، دعا کر میں جلدی مدینے چلا جاؤں۔ کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا وہاں میرا امام موسیٰ ہے، اس سے کہ دعا کر میری امام سے ملاقات ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا یا زندان سے موسیٰ کاظم کی آواز آئی ایوب کل تیری دعا قبول ہو جائے گی، ایک کام تو بھی کرنا، زندان میں ایک کفن کا ٹکڑا لے کے آنا۔ کل کسی لاوارث قیدی کو کفن کی ضرورت، 24 اور 25 رجب کی درمیانی شب تھی، مولا کے زندان کا دروغہ کہتا ہے آدھی رات کے وقت مجھے موسیٰ کاظم کی آواز آئی، دیکھ ہم مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا دروازہ کھول اور مجھے آزاد کر، میں تیری عزت کا وارث ہوں، میں تھوڑی دیر بیٹیوں سے ملنے جاؤں۔ دروغہ کہتا میری دیکھتے دیکھتے امام میری نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ اب جو ماتم کرنے کے لیے آئے ادھر مدینے میں حالات کیا ہیں؟ 17 کی 17 بیٹیاں ریت پہ سوئی ہوئی تھی، نماز شب کے لیے اٹھی ہے رضا کی ماں، یا بی بی کو صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی ہے، بی بی تڑپ کے کہتی ہے اگر یہ سمجھ کے آیا ہے کہ اس گھر میں مرد کوئی نہیں ہے تو یہ جان لینا ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ آواز آئی رضا کی ماں پہچان میں اسیر بغداد ہوں، بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا، مجھے نہیں پتا کون بندہ ماتم کرے گا، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ موسیٰ کاظم کے قدموں میں رکھے، رو کری مجھے صرف اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ امام کی آواز آئی زہر مل گئی میری آخری رات ہے، رو کے کہتی میں منت کرتی ہوں پھر بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نہ۔ امام کی آواز آئی ملنے کیوں نہیں دیتی؟ رو کہتی کتنے سال ہو گئے تجھے قید میں؟ فرمایا 14۔ فرمایا 14 سالوں میں 28 عیدیں تیری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے۔ رو رو کے کہتی ہے اماں ہر کسی کا باپ آ گیا، ہمارا بابا نہیں۔
جنت ہے. بیٹیوں کو دیکھ لے، جگانا نہ. اگر میں جملہ پڑھ سکا اور تو برداشت کر سکا. امام کمرے میں داخل ہوئے، 17 کی 17 ریت پہ سوئی ہوئی تھی. آگے آگے رضا کی ماں چلی، رو کے کہتی یہ تیری بیٹی سغرا ہے، یہ تیری زینب سو رہی ہے، یہ تیری فروا سو رہی ہے. سب سے آخر میں آ کے آواز دے کے کہتی اسے نہ جگانا، یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام آنا تھا. موسیٰ کاظم ریت پہ بیٹھے، قوم کی بی بی تڑپ کے اٹھی، رو کے دی اور کسی سے مل نہ مل، مجھے مل کے جا. میں نے قوم کی پہاڑیوں پہ رول رول کے مر جانا. او میرا بغداد کا قیدی، او میرا 14 سال کا. حوصلہ 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 حوصلہ. مالک پرسہ قبول کر، محمد کی بیٹیاں گریا قبول کر. دستار امامت امام رضا کے حوالے کیا. امام واپس زندان میں پہنچے. امام کا واپس زندان میں آنا تھا. کمینے نے سپاہی سے کہا زہر دیے ہوئے دن زیادہ ہو گئے، دیکھ موسیٰ کاظم کس حالت میں ہے. کمینے نے زندان میں اتر کے کہا وہ تو ابھی تک رکوع میں ہے. میں غلط پڑھوں، بی بی مجھے جملہ معاف نہ کرے. سید و آخری جملہ پڑھنے لگا ہو، مجھے جملہ معاف کر دینا. اس ملعون نے کہا اگر آج رات شیعوں کا امام شہید نہ ہوا، میں صبح کو تمہیں کوئی انعام نہیں دوں گا. اس بے غیرت کو انعام کا لالچ تھا، نام اس کا سندی ملعون تھا. یہ لوہے کا تازیانہ لے کے زندان میں چلا گیا. اس نے امام پہ تازیانوں کی بارش شروع کی. باہر سے دوسرے کی آواز آئی چھوڑ دے. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بول کے بتاؤ جنازہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے، میرا بارواں کہتا میرا سلام میرے اس قیدی پہ جس کا لاشا زنجیروں سے نکالا گیا ہے، جس کا لاشا پرچیوں سے کھینچا گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میرا سلام اسی نام پہ جس کے جسم کے ٹکڑے لوہے کی پرچیوں سے کھینچے گئے ہیں. مجھے بتاؤ جنازہ کس پہ رکھا جاتا ہے؟ چار پائی پہ.